پہ دیکھیے میلاد کا معنی پیدائش ہی آئے گا۔ اب سنو مسلمانوں، یہ پیدائش کیا ہے؟ پیدائش یہ ہے، حدیث قدسی میں آیا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لولا کا لما خلقت الافلاق، اللہ فرمایا، اللہ نے فرما دیا اے میرے محبوب اگر میں آپ کو پیدا نہیں کرتا تو میں کچھ بھی پیدا نہیں کرتا۔ اب سنو مسلمانوں، اللہ نے فرمایا اے میرے نبی، اے میرے محبوب اگر میں تجھ کو پیدا نہیں کرتا نہ تو میں تجھ کو پیدا نہیں کرتا تو میں کائنات میں کوئی چیز نہیں بناتا۔ اب پتہ یہ چلا کہ ہم اور آپ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی میرے نبی کی پیدائش کے صدقے میں ہے۔ یہ زمین جس کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی میرے نبی کی پیدائش کی خوشی میں ہے۔ یہ آسمان جس کے نیچے ہم اور آپ جی رہے ہیں یہ آسمان بھی نبی کی میلاد کے صدقے میں بنایا گیا ہے۔ یہ ستارے جو چمک رہا ہے یہ ستارے بھی نبی کی پیدائش کے صدقے میں بنایا گیا ہے۔ یہ پہاڑ جس کو آپ دیکھتے ہیں یہ پہاڑ بھی نبی کی میلاد کے صدقے میں بنایا گیا ہے۔ یہ ندیاں جس میں آپ نہاتے ہیں جس کا پانی آپ استعمال کرتے ہیں یہ بھی میرے نبی کی پیدائش کے صدقے میں بنایا گیا کی چیز ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے اپنے نبی کی پیدائش کی خوشی میں بنایا ہے، یعنی میلاد کی خوشی میں بنایا ہے۔ اب جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، جو لوگ اعتراض کرتا ہے کہ نبی کا میلاد منانا صحیح نہیں ہے، نبی کا میلاد کرنا جائز نہیں ہے، نبی کا میلاد کرنا یہ بدعت ہے، ان سے کہہ دیجئے گا، ان سے تم کو بتا دیجئے گا یہ ساری چیزیں اللہ نے میلاد کے صدقے میں بنایا ہے اور تو کہتا ہے میلاد کرنا جائز نہیں، میلاد منانا جائز نہیں۔ ارے کان کھول کر سن لو، جس زمین کے اوپر تم رہ رہے ہو، جس آسمان کے نیچے تم جی رہے ہو، یہ دونوں چیزیں نبی کے میلاد کے صدقے میں بنائی گئی ہے۔ اگر تمہیں نبی کی میلاد سے چڑ ہے تو کوئی زمین اور تلاش کر لو، کوئی آسمان اور تلاش کر لو جو نبی کی میلاد والی نہ ہو، جو نبی کی میلاد والی زمین نہ ہو، وہ زمین تلاش کر لو۔ حضرات اگر ان سے آپ یہ کہیں گے کہ جاؤ وہ ایسی زمین تلاش کر لو جو میلاد والی نہ ہو، کیونکہ یہ زمین نبی کے میلاد کے صدقے میں بنایا گیا ہے، یہ آسمان نبی کے میلاد کی خوشی میں بنایا گیا ہے۔ اگر تم کو اس زمین کے اوپر اس آسمان کے نیچے رہنا ہے تو اعلیٰ حضرت کا یہ کلام پڑھنا پڑے گا۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فورس نجد کے کیلے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، تب میں جب تک تمہیں ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ جس کو بھی زمین کے اوپر رہنا ہے ان کو میلاد منانا ہی پڑے گا، کیونکہ یہ زمین میلاد کی صدقے میں بنائی گئی ہے۔ تمہیں گھومنے اور پھرنے کے لیے نہیں، بکواسی کرنے کے لیے نہیں۔ جب تک علماء کرام نہیں آ رہے ہیں میں اپنی تقریر کو جاری رکھوں گا، کیونکہ میں یہی کام ہوں اور میں آپ کو کیا بتاؤں، جب تک نہیں آ رہے ہیں میں آپ کو سناتا جاؤں۔ ایک بار آپ لوگ جی لگا کر سبحان اللہ پڑھیے۔ حضرات میلاد شریف میں آئے ہیں اور یہ میلاد آپ کو یہاں بھی کام آنے والی ہے، اور جب یہاں سے آپ قبرستان چلے جائیں گے وہاں بھی آپ کو کام آئے گی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ آپ نے دن بھر جو کمایا ہے، آپ نے دن بھر جو آپ نے کمایا وہ آپ کے پاکٹ میں ہے یا آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو گیا، لیکن مسلمانوں ابھی جو آپ کما رہے ہیں، ابھی جو آپ بیٹھ کر کما رہے ہیں یہ آپ کے پاکٹ میں نہیں آنے والی ہے، بلکہ آپ سے آگے، آپ سے بہت پہلے چلے جانے والی ہے۔ کہاں جانے والی ہے؟ قبرستان۔ قبرستان سے میدان محشر پہنچ جائے گی۔ حضرات آپ پیچھے رہ جائیں گے، یہ آپ کی کمائی ہوئی نیکی آپ سے آگے آگے چلے
اب سنو مسلمانوں، آپ نے جو دن بھر کمایا وہ آپ کے پاکٹ میں رہ جائے گا، آپ کے گھر کے اندر رہ جائے گا، اور کیا پتا کہ صبح آپ کی آنکھ کھلے یا نہ کھلے۔ ابھی تو آپ سو جائیں گے، لیکن صبح کہیں یہ اعلان نہ ہو جائے کہ فلاں صاحب دنیا میں نہ رہا، فلاں صاحب انتقال کر گئے۔ حضرات محترم، اب سنیے مسلمانوں، آپ اور ہم جتنے لوگ یہاں آئے ہیں، انشاءاللہ ہمارا اور آپ کا یہ آنا یہ قابل قبول ہوگا اور بروز المحشر ہمیں کام آئے گا۔ وہ کیسے کام آئے گا مسلمانوں؟ ذرا سماعت فرمائیے گا۔ جب ہم اور آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو میرا بیٹا، میرا باپ، میرا بھائی سب ہمیں کاندھے پہ لاد کر قبرستان لے جائے گا، اور قبرستان لے جا کر ایک گڈھے کے اندر یعنی قبر کے اندر آپ کو ڈال دے گا۔ ذرا سوچئے مسلمانوں، جس باپ کے لیے آپ نے کمایا تھا، جس بیٹے کے لیے آپ نے گھر بنایا تھا، جس پریوار والے کے لیے آپ نے دن رات محنت کیا تھا، وہی پریوار آپ کو کاندھے میں لاد کر آپ کو کاندھے میں لے آ کر قبرستان لے جا کر قبر کے اندر رکھ کر چلا آ جائے گا۔ پھر قبر کے اوپر 2.5 کنٹل کی مٹی ڈال کر آپ کو قبر کے اندر سلا کر اوپر 2.5 کنٹل یا اس سے ادھک مٹی ڈال کر آپ کے اوپر آ جائے گا۔ ذرا بتائیے، کہاں وہ آپ کا باپ کام آ رہا ہے، نہ کہاں بھائی کام آ رہا ہے، نہ کہاں دوست کام آ رہا ہے، نہ آپ کا پریوار کام آ رہا ہے، وہاں کچھ بھی کام نہیں آ رہا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، میں یہی کہنا چاہتا ہوں، آپ نے دن بھر راتوں دن جو محنت کر کے آپ نے کمایا وہ سب گھر کے اندر رہ گیا، اور آپ کے پریوار والے آپ کو قبرستان لے جا کر قبر کے اندر ڈال کے آ گیا۔ اب بتاؤ، اس اندھیری کوٹری میں نہ باپ آ رہا ہے، نہ بھائی آ رہا ہے، نہ دوست آ رہا ہے، نہ آپ کا خاندان آ رہا ہے، نہ آپ کا رشتہ دار آ رہا ہے۔ آخر اس اندھیری کوٹری میں ہماری مدد یہ دنیا والے کیوں نہیں کر رہا ہے؟ جس کے بھروسے پہ آپ جی رہے تھے وہ اوپر اٹھ گئے رہے ہیں اور مجھے تنہا قبر میں ڈال کر آ گیا ہے۔ میرے محترم دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کی خاطر آپ نے دنیا میں سب کچھ کیا، وہ دنیا والے آپ کو قبر میں رکھ کر یہاں گائے چلے کر کے پورے عیش و عشرت کے ساتھ کھانا کھائے گا، اور آپ وہاں قبر میں ہیں، آپ کو آپ کی مدد کرنے کے لیے وہاں کوئی نہیں آ رہے ہیں۔ آخرکار ہر انسان کو مدد کی ضرورت پڑتی ہے، کوئی ایسا انسان نہیں جس کو مدد کی ضرورت نہیں۔ آخر قبر میں ہماری مدد کے لیے کون آئیں گے؟ تو سنو مسلمانوں، جس نبی کی میلاد میں آپ اور ہم آج تشریف لائے ہیں، وہی نبی کل مدینہ سے گنبد خضرا سے تشریف لائیں گے، اور کہاں لائیں گے؟ آپ کی اور ہماری قبر میں تشریف لائیں گے۔ تو پتا چلا آج ہم اپنے گھر کے نبی کی میلاد میں تشریف لائے ہیں، کل مدینے کے آقا مدینے سے چل کر ہماری قبر میں تشریف لائیں گے۔ اس لیے مسلمانوں، جہاں دنیا والے آپ کی مدد کرنا چھوڑ دیں گے، وہاں مدینے کے تاجدار آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اسی نبی کی میلاد میں ہم اور آپ تشریف لائے ہیں۔ میں اپنی